أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي. أما بعد. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے اس امت پر جہاں بے انتہا احسانات ہیں، انہی احسانات میں سے ایک سب سے بڑا احسان اللہ رب العزت کی طرف سے جو اس امت کو ملا ہے وہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں ہیں۔ رمضان المبارک کی یہ مقدس ساعتیں، اس کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور اسی طرح جتنی بھی کتابیں بڑی، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یہ تینوں کتابیں بڑی بڑی کتابیں اللہ رب العزت نے اسی مبارک مہینے کے اندر نازل فرمائی۔ اور اس کے اجر و ثواب کے سلسلے میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نفل کا درجہ فرض کے برابر کر دیتے ہیں اور فرض کا درجہ 70 فرائض کے برابر کر دیتے ہیں۔ اگر آدمی ایک فرض چھوڑ دے، زندگی بھر اگر نوافل بھی پڑھ لے تو وہ ایک فرض کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے یہ ایسی مقدس ساعتیں اور ایسی عظیم ساعتیں اس امت کو جب ملنے والی تھی تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ ساعتیں جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ساعتوں کے سلسلے میں جب بیان فرمایا تو ایسا نہیں کہ رمضان المبارک شروع ہونے کے بعد فرمایا، بلکہ رمضان المبارک سے پہلے ہی فرمایا، تاکہ امت کا ایک بڑا طبقہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آج سے عبادت کروں یا کل سے شروع کروں، پرسوں سے شروع کروں، اسی آج کل میں ایسا نہ ہو کہ وہ مہینہ مکمل گزر جائے اور وہ اس مہینے سے لطف اندوز نہ ہو سکے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک سے پہلے ہی اس کے آنے کے بارے میں اور اس کی فضیلتوں کے بارے میں تذکرہ فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہم کو شعبان کے آخری دن میں جمع فرمایا اور ہم کو کچھ نصیحتیں فرمائی۔ اس میں سے سب سے پہلی نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جو اپنے اندر بڑے فضائل رکھتا ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر روح بنتی ہے۔ عام سال کے دوسرے مہینوں کے اندر 11 مہینوں میں آدمی جسم بنا سکتا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے آدمی روح بنا سکتا ہے۔ اور جسم آدمی کا جسم آرام چاہتا ہے، نیند چاہتا ہے، اچھی اچھی غذائیں چاہتا ہے، لیکن روح اس کے بالمقابل آدمی کو محنت و مشقت چاہتا ہے، اور روح انسان کے لیے کم سونا، کم کھانا، یہ روح کی طلب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر ہم کو روح کو بنانے کے تمام مواقع دیے ہیں، اس لیے ہم کو چاہیے کہ روح بنائیں۔ جب یہ روح ہماری بنے گی تو پھر ہمارے اعمال درست ہوں گے اور ہمارا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلنے کی طرف راغب ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے
ہم کو یہ چاہیے کہ اس کے اندر جتنا ہو سکے اپنی روح کو بنانے کی کوشش کرے۔ اگر آدمی اپنی روح کو بنا لے گا تو پھر آدمی کو جہاں گناہوں کی طرف ایک شوق اور گناہوں کی رغبت جب پیدا ہوگی تو یہ روح جب بنی ہوئی ہوگی تو اس وقت آپ کو گناہوں سے وہ پیچھے کر دے گی، گناہوں سے آپ کو روک دے گی۔ اسی وقت آپ کے دل میں اللہ کا وہ خوف پیدا کر دے گی جس سے آپ کے لیے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے اب جو مہینہ آنے والا ہے اس کے لیے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہم کو ہر اعتبار سے تیار ہو جانا ہے کہ ہم کو اپنی عبادتوں میں اضافہ کرنا ہے، ہم کو اپنے نوافل میں اضافہ کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ کرنا ہے، ہم کو ہر اعتبار سے تیار ہو کر اس مہینے کے اندر داخل ہونا ہے۔ اگر ہم مہینے کے شروع ہونے کے بعد اگر یہ سوچتے رہیں گے کہ اب شروع کریں گے تو اسی طرح مہینہ گزر جائے گا اور ہم رمضان المبارک کی اس مقدس ساعتوں سے صحیح طور پر لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ابھی سے عہد کر لیں، ابھی سے ہم یہ دل میں بیٹھا لیں کہ اس مہینے کے اندر ہم کو اس طرح گزارنا ہے کہ ہم دیگر مہینے تو جس طرح گزارے ہیں کہ ہم اس کے اندر اکثر ایسا ہوا کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت دن بھر میں نہیں کر سکے، ایسا بھی ہوا کہ ہم فرائض کو تکبیر اولیٰ کے بغیر پڑھ لیے ہوں، یا نماز کو کچھ رکعتیں چھوڑ کر ہم پڑھے ہوں، یا پھر ہم بعض دفعہ قضا پڑھ لیے ہوں، یا بعض دفعہ ہماری کچھ نمازیں ہی چھوٹ گئی ہو۔ یہ دیگر مہینے کے اندر ہماری ایسی حالات چلتی رہی ہوں گی، لیکن اب یہ مکمل عہد اور یہ مکمل اپنے اندر جذبہ لینا ہے کہ ہم کو آنے والے مہینے کے اندر تکبیر اولیٰ تو دور کی بات ہے، ہم کو اس سے پہلے کی سنتوں اور خاص طور پر ہم اس مہینے کے اندر ہم نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ ہم صرف تکبیر اولیٰ کی کوشش نہ کریں بلکہ ہم اس بات کی کوشش کریں ہم مسجد کو اتنی جلدی پہنچے کہ ہم تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو کا بھی اہتمام کر سکیں۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کر کے اس مبارک مہینے کے اندر داخل ہونا ہے، اور اس مہینے کے اندر جہاں اتنے فضائل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ہر عمل کا ثواب اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں، تو ہم اس شوق کے ساتھ اس جذبے کے ساتھ ہم کو عمل کے لیے تیار ہونا ہے۔ اور اسی طرح آدمی کو یہ چاہیے کہ جب وہ کوئی چیز کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو عموماً پہلے سے تیاری کر لیتا ہے، کہیں جانا ہے بہت پہلے سے وہ تیاری کرنے بیٹھ جاتا ہے، ایک دعوت میں اگر جاتا ہے تو وہ اثر سے اپنا ذہن بنا لیتا ہے کہ فلاں جگہ جانا ہے اور اتنے وقت میں جانا ہے، یہ کپڑا پہننا ہے، ان چیزوں کا اہتمام تو وہ دنیاوی معاملات میں کر لیتا ہے۔ بتاؤ اب ہم عبادات کے لیے اپنے آپ کو کس طرح تیار کریں گے، ہم عبادات کے لیے اپنے دل و دماغ کو کس طرح تیار کریں گے، ہم عبادات کے لیے ہم اپنے معمولات کو کیا کیا بنائیں گے، اس سلسلے میں ہم کو سوچنا بے حد ضروری ہے تاکہ یہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں سے ہم صحیح طور پر لطف اندوز ہو سکیں، صحیح طور پر ہم اس کی ساعتوں سے ہم اپنی مغفرت کا، جہنم سے خلاصی کا، رحمت کا صحیح طور پر ہم مستحق بن سکیں۔ اسی لیے ہم کو یہ چاہیے کہ مکمل طور پر اپنے دل و دماغ سے اور رمضان المبارک کی ساعتوں کو اگر صحیح طور پر اگر کوئی شخص گزارنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے چاہیے کہ اپنے معمولات کو طے کر لیں، انگریزی میں کہتے ہیں شیڈول بنا لینا چاہیے کہ اتنے وقت میں اتنا کام کرنا چاہیے، اتنے وقت میں اتنا کام کرنا چاہیے۔ اس کا اہتمام اگر آپ کر لیں گے تو آپ کا وقت صحیح طور پر گزر سکے گا۔ اور دنیاوی معاملات میں، دنیاوی کاموں کے اندر ہم دیگر مہینوں کے اندر زیادہ وقت صرف کرتے ہیں۔ آپ خود سوچئے، اندازہ لگائیے، اگر کوئی شخص فرض نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، باجماعت ادا کرتا ہے، تب بھی اس کے لیے 24 گھنٹے میں سے صرف بمشکل 1.5-2 گھنٹے صرف ہوتے ہیں، لیکن دیگر اوقات اس کے اپنے جسم کو بنانے میں، اپنے جسم کو جو ہے سکون پہنچانے میں گزر جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہ 24 گھنٹے کے دیگر اوقات ہماری روح کو بنانے میں، ہمارے ایمان کو بنانے میں نہیں گزرتے۔ اسی لیے ہمارا ایمان، ہمارا دل کمزور ہو جاتا ہے دین کی طرف، اللہ کی طرف
اور اسلامی تعلیمات کی طرف جلد اسی وجہ سے راغب نہیں ہوتا کہ ہمارا دل کمزور ہو چکا ہے ایمان کے سلسلے میں۔ اس کو بنانے کے لیے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم کو اس کے لیے باقاعدہ وقت دینا پڑے گا۔ اپنے دل کو بنانے کے لیے ایک آدمی اپنی تعلیم کو حاصل کرنے میں ایک لڑکا 8 گھنٹے صرف کر دیتا ہے، 8 گھنٹے لگا دیتا ہے، لیکن اسی دین کو بنانے کے لیے آدمی 1 گھنٹہ بھی نہیں لگاتا ہے، تو بتاؤ دین کیسے بنے گا؟ آدمی 8 گھنٹے اسکول میں طالب علم جا کے پھر آگے ٹیوشن پڑھتا ہے، اتنا وقت صرف کرنے کے باوجود بھی وہ صحیح طور پر نتائج نہیں نکل پاتے۔ تو بتاؤ تھوڑا سا وقت اگر دین کے لیے اگر ہم دیں گے تو کیا ہم کو نتائج نکلیں گے؟ اسی لیے ہم کو دین کے لیے اتنا وقت دینا ضروری ہوگا جتنے وقت میں ہمارا ایمان بن سکے، ہمارا دل اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شرابور ہو جائے۔ ہم کو اگر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی تعلیمات ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارا دل چہک اٹھے، ہمارا دل خوش ہو جائے۔ ایسی محبت پیدا کرنے کے لیے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم کو وقت بھی دینا پڑے گا۔ اسی لیے ابھی سے یہ عہد کر لیں کہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں کو ہم ضائع ہرگز ہونے نہیں دیں گے۔ ہم اپنے معمولات کو بنائیں گے۔ ہم دیگر اوقات میں اگر ہم قرآن پڑھنے کے لیے اگر 10 منٹ دیتے تھے، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ دیتے تھے، تو ہم رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دیں گے۔ اس چیز کے ابھی سے معمولات طے کریں۔ اور دنیا میں ہم اگر زیادہ اوقات دیا کرتے تھے، 20 گھنٹے دیا کرتے تھے، ہم اپنے کاروبار کے لیے یا اپنے جسمانی سکون کے لیے اگر دیا کرتے تھے، تو اب ہم اس کے لیے تھوڑا وقت کم کر دیں اور زیادہ تر وقت آدمی اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنے روح کو بنانے میں صرف کرے۔ اور دیگر اوقات میں تو ہم صرف فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، اب اس میں رمضان المبارک میں مکمل نوافل کا اہتمام اور 20 رکعت تراویح کا اہتمام، اور اسی طرح جتنے نوافل ہم ادا کر سکیں گے مکمل ادا کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اللہ رب العزت ہم کو اس مہینے کے اندر رحمتوں سے بھی نوازے گا، مغفرت کا پروانہ بھی ہم کو ملے گا، اور جہنم سے خلاصی کا بھی ہم کو پروانہ مل سکے گا۔ اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر اس کی ناقدری کرتا ہے تو پھر ہم کو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ آمین اور وہ جبرائیل علیہ السلام کی اس بد دعا کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی اس مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی ہلاکت کی، اور اس پر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آمین کہی۔ تو بتاؤ یہ بد دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اسی لیے ہم کو اس مہینے کی قدردانی کرتے ہوئے ہم کو اس مہینے کے اندر اللہ سے مانگ کر اپنی مغفرت کروانا ہے، ہم رحمت کے مستحق بننا ہے، ہم کو اپنے آپ کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ لینا ہے۔ اسی لیے اس میں آنے والے مہینے کی خوب قدردانی کرنے کی کوشش دل میں عہد کے ساتھ کریں، بلکہ اب کوشش کا وقت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر لے کہ جو کچھ ہو ہم کو محنت کرنا ہے، اپنی روح کو بنانا ہے، تاکہ یہ اتنی روح کو بنانا ہے تاکہ 11 مہینے ہم اس روح کے بننے کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچ سکیں، ہم معصیت سے بچ سکیں، اللہ سے دوری، ہم اللہ سے جو ہماری دوری ہے وہ کم ہو سکے، اس کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد